بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 15 شعبان کی حقیقت کیا ہے، شب برات کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کو منانا چاہیے یا نہیں۔ آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے بعض لوگ اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا ہے، شب برات کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شب تو فارسی کا لفظ ہے۔ شب کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ قرآن میں کیسے آئے گا؟ یہ تو عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عربی زبان میں ہے قرآن، تو شب یہ عربی میں نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے برات، تو یہ برات کا لفظ بھی اسی طریقے سے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، لہٰذا کچھ لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں وہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شعبان کی 15ویں رات کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور 15ویں شعبان کی رات کی جو حقیقت ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ شب برات کی حقیقت یہ ضعیف روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں تقریباً 10 صحابہ سے اور 10 روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ شعبان کی جو 15ویں رات ہے یعنی شب برات میں عبادت کرنا چاہیے۔ اس کی حقیقت کے لیے یہ روایت بھی کافی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بستر پر نہ پایا، اور تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی اور دیکھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں اور وہاں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور جتنے قبیلے بنو کلب کی بکریاں ہیں اس کے بال کے برابر بندوں کی گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کی ہے، تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس حقیقت سے ہمیں پتہ چلا کہ شعبان کے اندر ہمیں 15ویں رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کی بدعات کیا ہے؟ بدعات اور خرافات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اس عمل سے آگے بڑھا دینا، یعنی اس کو ضروری قرار دے دینا، ضروری سمجھ لینا، تو یہ بدعات کہلایا جائے گا۔ یعنی اس کو اتنا بڑا درجہ دے دینا جو لیلۃ القدر کا ہوتا ہے، اتنا درجہ دے دینا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی مثال، اس کا ایگزامپل ایسے جیسے نفل کا درجہ نفل کا ہے، اگر کوئی نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اگر نفل کی کوئی حقیقت کو، کوئی اہمیت کو ہی بھول جائے، اس کی حقیقت کو چھوڑ دے تو یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو شب برات کی حقیقت ہے یعنی اس میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن جتنی چاہے اتنی عبادت کریں، کوئی خاص مخصوص عبادت نہیں ہے کہ آپ لوگ اس میں مخصوص عبادت کریں، بلکہ آپ کو جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اتنی ہمت کے مطابق آپ عبادت کر لیں اس میں۔ یہ شب برات کی حقیقت ہے جو کہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔